ایک انسان اعمال کا وزن کروانے کے لیے میزان کے پاس کھڑا ہوگا، وہ کیا دیکھے گا؟ اچانک سے ایک بڑا سا پہاڑ چلتا چلتا آ رہا ہے، چلتا چلتا آ رہا ہے، اس کے آخر نامہ اعمال میں رکھا جا رہا ہے۔ وہ عرض کرے گا، اے اللہ میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں، یہ پہاڑ کیسا آ چکا ہے جس نے میرے نامہ اعمال کو وزنی کر دیا ہے۔ 1 روپیہ آپ نے صدقہ کیا، اللہ اس کو ڈبل کر کے واپس عطا کرے گا، اللہ 2 بنا دے گا۔ اگر اخلاص آپ کا اور بڑھتا گیا، اخلاص اور بڑھتا گیا، اخلاص اور بڑھتا گیا، چھپ کر صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اتنے مخفی طریقے کے ساتھ صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ 700 تک بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے۔ 100 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، بدلے میں اللہ آپ کو 700 عطا کرے گا۔ اتنے مخفی طریقے کے ساتھ صدقہ کریں۔ ساتھ مسلم شریف کی حدیث ملائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جو اس انداز سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کر رہا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے، یا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ ایک حدیث سن لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ الا بشر، اس بندے کو خوشخبری ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کیا جنت کی خوشخبری ملتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ اس بندے کو جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ پھر آپ بھی کہہ دیں لا الہ الا اللہ، کہہ دیں لا الہ الا اللہ، کہنے سے جنت کی خوشخبری مل رہی ہے۔ یہ 2 میرے پیغمبر کے پیارے صحابی، ان کا عمل کیا تھا؟ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا، یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بازاروں کی طرف نکل جایا کرتے تھے، بآواز بلند کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، بآواز بلند اللہ کی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے۔ جب بازاروں میں لوگ دیکھتے کہ عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بلند آواز سے تکبیرات کہہ رہے ہیں، تو لوگ انہیں دیکھ کر تکبیرات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ عمل کریں گے؟ چل فرماتے ہیں ڈاکٹر کو کیا ہو گیا ہے؟ میں صرف روزانہ کے 10 پارے ہی تو پڑھتا ہوں۔ بیٹا جیسے تم 5 گھنٹے سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہو، 10 گھنٹے موبائل چلاتے رہتے ہو، صحابہ کرام اس طرح قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے۔ آپ ذرا دیکھیں نا، موبائل سے نکل آتا ہے کہ آپ نے کتنے گھنٹے موبائل یوز کیا ہے، تو دن کی آپ کو 5 گھنٹے 7 گھنٹے 10 گھنٹے ٹائمنگ نظر آ جائے گی۔ فضول لوگ موبائل چلاتے رہتے ہیں۔ ایک ہے قرآن پاک کی تلاوت سنیں، اچھے کام کریں، احادیث کا مطالعہ کیجئے، موبائل کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ایک فضول لوگ چلاتے رہتے ہیں، ویسے ہی واٹس ایپ فیس بک پہ لگے رہتے ہیں، یوٹیوب کی فضول ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں 10 گھنٹے اسی طرح صحابہ کرام قرآن پڑھتے رہتے تھے، اور ان 10 دنوں کے اندر لڑائی جھگڑے فساد، فضول بیٹھنا، ٹائم ضائع کرنا، بغض کینہ حسد عناد، لڑائیاں جھگڑے فتنہ فساد گالی گلوچ، یہ ختم کر دیجئے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ تمام گناہ ختم کر دیجئے، ویسے بھی چھوڑ دیجئے، لیکن یہ 10 دنوں کے اندر پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی برکت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ان عادتوں کو چھڑوا دے گا۔ ذرا کر کے تو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ الفجر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ اللہ نے فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ فجر کی قسم، اس سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ فجر کے بعد جو گھڑیاں ہوتی ہیں وہ بابرکت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس فجر کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کو بھی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ اس سے مراد جو ذی الحجہ ہے، اس کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، اور ذی الحجہ کی جو پہلے 10 دن ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک محدث فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین 3 عشروں کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ جب یہ 3 عشرے شروع ہو جاتے، ان کی عظمت کو، ان کی تحریم اور ان کی تعظیم بہت زیادہ کرتے تھے۔ نمبر 1، العشر الاول من المحرم، محرم کے پہلے 10 دنوں کی محدثین تعظیم کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ جو پہلا عشرہ ہے، صحابہ کرام اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر والعشر الاواخر من شہر رمضان، رمضان کی جو آخری عشرہ ہے، محدثین صحابہ کرام اس کی بھی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اب تعظیم کیوں کرتے تھے؟
ان تینوں کی وجہ سن لیجئے، تعظیم کیوں کرتے تھے۔ محرم کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت اور تعظیم، اس کی فضیلت اس لیے ہے کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر یوم عاشورہ کا روزہ آتا ہے۔ وہ جو بندہ روزہ ایک رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روزہ رکھا پورے سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس عشرے کے اندر جو 5 طاق راتیں آتی ہیں، ان میں سے ایک رات کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے۔ وہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 83 سال 4 مہینوں سے افضل ترین رات ہے، وہ اتنی فضیلت والی رات ہے۔ تیسرے نمبر پر ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان کی فضیلت اس لیے ہے کیونکہ ان میں کیے جانے والے اعمال انسان پورے سال کے دنوں کے اندر نیک اعمال کرتے رہیں، وہ ان دنوں کے کیے ہوئے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب سنیے، ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان کو فضیلت حاصل کیوں ہے، چند وجوہات ہیں، وہ سن لیجئے۔ نمبر 1، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ آپ نے یاد بھی رکھنی ہے وجوہات، اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانا بھی ہے۔ یاد کریں گے؟ توجہ کے ساتھ ساتھ آپ دہراتے جائیں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح کہ کتنی باتیں ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ مہینہ کون سا ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، جسے مضر جمادی الاولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 4 ہیں مہینے حرمت والے۔ کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں سے ایک ذی القعدہ بھی ہے۔ تو ذی القعدہ کی فضیلت پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ان پہلے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے کیا کھائی ہے؟ قسم کھائی ہے۔ تو دوسری اس کی وجہ یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر ذکر کرنے کا کثرت کے ساتھ حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ان دنوں کے اندر جو معلوم دن ہیں، ان کے اندر اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کریں۔ اب ایام معلومات سے مراد کون سے دن ہیں؟ وہ خاص دن کون سے ہیں جو معلوم ہیں؟ محدثین میں سے اور صحابہ کرام میں سے جو اس کے قائل ہیں، جنہوں نے اس کی تفسیر کی ہے، ان کے نام ذرا سماعت کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، امام قتادہ، امام مجاہد، عطاء بن رباح، سعید بن جبیر، حسن بصری، ضحاک، ابراہیم نخعی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، یہ علماء امت، ان علماء امت کا یہ موقف ہے کہ ان ایام سے مراد، معلومات جو ایام ہیں، ان سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان تمام علماء امت کا یہ موقف ہے کہ ان 10 دنوں سے مراد کون سے دن ہیں؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو یہ تیسری وجہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم بیان کیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ جو دن ہیں، یہ دن پوری دنیا کی افضل ترین دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشرہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پوری دنیا کے جتنے دن ہیں، ان دنوں کے اندر سے سب سے جو بہترین اور افضل دن ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو سمجھ آ گئی، یہ افضل ترین یہ دن ہیں، ولا مثلہا، کیا ان جیسے بھی کوئی دن ہیں، یعنی ان کی مثل بھی کوئی دن ہے؟ آپ فرماتے ہیں لا، ان جیسے بھی کوئی دن نہیں ہے، ہاں مگر وہ شخص جو اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر میدان مقتل میں نکلتا ہے، جہاد کے راستے میں نکلتا ہے، وہاں شہید ہو جاتا ہے، نہ مال واپس آیا نہ جان واپس آئی، سادہ الفاظوں میں جو شہید ہو جاتا ہے، شہید کا مرتبہ زیادہ ہے۔ شہید کے مرتبے کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں دن ہیں، پوری دنیا میں جتنے دن ہیں، سب سے افضل ترین دن کون سے دن ہیں؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ پانچویں خصوصیت، پانچویں وجہ کون سی ہے؟ ان 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ کا روزہ آتا ہے۔ کون سا روزہ؟
یوم عرفہ کا روز آتا ہے جسے 9 ذی الحجہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت آگے جا کر بیان کرتا ہوں۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر ان 10 دنوں کے اندر بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ باقی آپ جتنے دنوں کا حساب کتاب لگا لیں ان میں ساری عبادات جمع نہیں ہوتی، اس میں ان 10 دنوں کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر حج ہوتا ہے۔ باقی جتنے مہینے ہیں کسی میں حج نہیں ہے، حج صرف ان 10 دنوں کے اندر ہے، اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور اس کی یہ 5ویں وجہ ہے۔ 6ٹھی وجہ پہ غور کیجئے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا تھا، میدان عرفات تھی، عرفہ کا دن تھا، نبی علیہ السلام سواری پہ سوار تھے، ایک صحابی نے لگام پکڑی ہوئی تھی، اسی کیفیت کے اندر جبریل آتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے۔ وہ دن کون سے ہیں؟ انہی 10 دنوں کے اندر آ رہا ہے عرفہ کا دن، یعنی 9 ذی الحجہ۔ اسی طرح یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کی 7ویں فضیلت پہ غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ایام عمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کا کام کریں گے سال میں سب سے زیادہ محبوب ترین وہ عمل ہوگا جو آپ ان 10 دنوں کے اندر کریں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ مثلا پورے سال کے اندر آپ روزے رکھ رہے ہیں، نفلی روزے رکھ رہے ہیں، اگر ان 10 دنوں کے اندر جو آپ روزہ رکھیں گے وہ پورے سال کے روزوں سے افضل ترین روزہ ہوگا۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر پڑھی ہوئی نمازیں پورے سال کی نمازوں سے افضل ترین ہوں گی۔ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں، پورے سال، پورے مہینے کے، پورے سال کی صدقے کا ثواب ایک طرف، ان 10 دنوں میں کیے ہوئے صدقے کا ثواب ایک طرف ہوگا۔ الغرض کہنے کا مقصد ہے آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں گے، بڑی سے بڑی نیکی کریں گے، پورے سال کی ہوئی نیکی ایک طرف، ان 10 دنوں میں کی ہوئی نیکیاں ایک طرف، یہ 10 دنوں کی ہوئی نیکیاں پورے سال کی ہوئی نیکیوں سے افضل ترین ہوں گی۔ اس لیے یہ جو 10 دن ہیں ان کو غنیمت سمجھیے۔ اب آئیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم نے ان 10 دنوں کے اندر کرنے ہیں۔ یہ تو 7-8 وجوہات تھی میں نے جو آپ کے سامنے رکھی اختصار کے ساتھ، کہ یہ جو 8 خصوصیات ہیں، 8 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ امید ہے یاد ہوں گی۔ اب آئیں وہ اعمال کون سے ہیں جو ہم نے ان 10 دنوں کے اندر کرنے ہیں۔ ان اعمالوں کو خصوصی طور پر یاد رکھیے۔ وہ وجوہات تو تھی، نہ بھی یاد ہوئی کہ ضروری نہیں ہے، بہتر ہے یاد ہو جائیں، لیکن یہ جو اعمال ہیں یہ تو آپ نے کرنے ہیں، میں نے اور آپ نے کرنے ہیں، ہم سب نے مل کر انشاءاللہ ان 10 دنوں کے اندر وہ اعمال کرنے ہیں، اپنے کمر بستہ ہو جانا ہے، ان اعمال کو ضرور کرنا ہے۔ وہ اعمال کون سے ہیں؟ سب سے پہلا عمل، اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے۔ اگر عقیدہ درست نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ جتنی مرضی آپ نیکیاں کرتے رہیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، اشراق پڑھتے رہیں، جتنی مرضیاں نیک اعمال کرتے رہیں، لیکن جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں آپ کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو پہلا کام کون سا کرنا ہے؟ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی ہے۔ دوسرے کام پہ غور کیجئے، باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ ویسے انسان ہے سستی ہو جاتی ہے، پڑھنی تو عام دنوں میں بھی باجماعت ہی چاہیے، لیکن کچھ گھڑیاں خاص ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان میں باجماعت نماز پڑھنے کے اوپر خصوصی توجہ کیجئے، باجماعت نماز پڑھیں۔ تیسرے نمبر پر ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ یہ حدیث ابو داود حدیث نمبر 2437 ہے۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام ذی الحجہ کے جو پہلے 9 دن ہیں ان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔
صرف ایک دن نہیں 9 دن کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان 9 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ ہاں اگر 9 دن نہیں رکھ سکتے تو کچھ دن رکھ لیں، 4-5 روزے رکھ رہے ہیں۔ جو 4-5 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، کمزوری ہے، بیمار ہے، یا ویسے مصروفیات کی وجہ سے جو 4-5 بھی روزے نہیں رکھ سکتا، وہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ لازمی رکھے۔ اس کو مت چھوڑیں۔ یہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ آ رہا ہے اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ جو بندہ یہ روزہ رکھ لیتا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر آتی ہے۔ حدیث کا نمبر بھی نوٹ فرما لیجئے 1192۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک وہ سال جو پیچھے گزر چکا ہے، ایک وہ سال جو آگے آ رہا ہے۔ روزہ ایک رکھنا ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ واہ اللہ تیری عظمتوں پہ قربان ہو جاؤں، تو اپنے بندوں سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ ایک روزہ رکھنا ہے، انسان کی زندگی کے 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ایک وہ سال جو پیچھے گزر چکا، کتنے پاپ کمائے، کتنوں کو گالیاں دی، کتنے گزر چکے، کتنے گناہ کر چکے، پورے سال کے گناہ اللہ معاف فرما رہا ہے۔ قربان جاؤں اللہ تیری عظمت پہ، قربان جاؤں تیری لوگوں سے محبت سے۔ جو آگے سال آ رہا ہے ایڈوانس اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر رہے ہیں۔ کیا میرے بندے جو تو نے گناہ کرنے آئندہ انسان ہے، کل بنی آدم خطاء، انسان ہونے کے ناطے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، خطا کار ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے روزہ رکھ لو، جو سال آ رہا ہے اس سال کے ایڈوانس گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک روزہ رکھ لو، تو روزہ رکھیں گے نا؟ سب بھائی اہتمام کریں۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ، یعنی جس دن آپ نے قربانی کرنی ہے 10 ذی الحجہ، اس سے پہلا جو روزہ آ رہا ہے، البن میرا اتوار کو عید بنے گی، اتوار کو عید بن رہی ہے تو 9 ذی الحجہ یہ ہفتے کا دن بنتا ہے۔ تو ہفتے کے دن کو تمام بھائی اس روزے کا اہتمام کریں گے، پوری توجہ کے ساتھ اس روزے کو ضرور رکھیں، گھر والوں کو بھی رکھوائیں، خود بھی رکھیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، عزیز و اقربا کو، جہاں جہاں تک آپ کا پیغام پہنچ سکتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کال کے ذریعے، جہاں جہاں تک آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں اس پیغام کو پہنچائیے، اس پیغام کو پہنچائیں، اس پیغام کو پہنچائیں۔ اور جتنا ہو سکے بھائیوں کا روزہ افطار کروائیں۔ روزہ کیا کریں؟ افطار کروائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دیں گے جتنا وہ بندہ نیکی کر رہا ہے۔ آپ نے ایک بندے کو روزہ افطار کروایا، جتنا اس نے روزہ رکھا، جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا، جو روزہ افطار کروا رہا ہے اتنا ثواب اللہ اس کو بھی عطا کریں گے۔ اگر آپ 30 بندوں کی افطاری کرواتے ہیں، کتنے بندوں کی؟ 30 بندوں کی افطاری کروا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے 60 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ 30 بندوں کا روزہ افطار کروا رہے ہیں، میرے پیغمبر کی حدیث کے مطابق آپ کے 60 سال کی زندگی کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کی 60 سالہ زندگی ہے، ایک روزہ رکھیں، پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ 30 بندوں کو نہیں روزہ افطار کروا سکتے، 2 بندوں کو کروا لیں، 5 بندوں کو کروا لیں، 7 بندوں کو کروا لیں، کسی نہ کسی کو کروائیں، ضرور روزہ ضرور افطار کروائیں۔ یہ ایک روزہ آپ ضرور افطار کروائیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کے اندر جو چوتھے نمبر پہ آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ کیا کریں؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ یہ جو صدقہ ہے اس کی فضیلت پہ ایک حدیث سن لیجئے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2588۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ ایک بات وہ ہے جو میں کہوں، ایک بات وہ ہے کوئی بڑا شیخ کہے، ایک بات وہ ہے کوئی بڑا محدث کہے، یارو یہ بات تو وہ ہے جو آمنہ کے لال فرما رہے ہیں، ان کی بات میں تو شک کی بھی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے کہتے بھی نہیں ہیں۔ آپ کو جبریل آپ کے اوپر وحی لے کر آتا ہے، اور جبریل اس وقت تک وحی لے کر آتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو آسان الفاظوں میں سادہ سا مفہوم اس کا اس طرح سمجھ لے، اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندوں صدقہ کیا کرو، میں اللہ فرما رہا ہوں، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔
جب ہمارا اللہ فرما رہے ہیں تو پھر کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پہ اعتبار نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اللہ فرما رہے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ رواں دوا کر رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دیجیے ما نقصت صدقۃ من مال، میرے بندوں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ صدقہ کرنے سے مال بڑھا دیتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے؟ آپ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ صدقہ کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ 1 روپیہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے راستے میں مثلا 1 روپیہ آپ نے صدقہ کیا، اللہ اس کو ڈبل کر کے واپس عطا کرے گا، اللہ 2 بنا دے گا۔ اگر اخلاص آپ کا اور بڑھتا گیا، اخلاص اور بڑھتا گیا، اخلاص اور بڑھتا گیا، چھپ کر صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اتنے مخفی طریقے کے ساتھ صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ 700 تک بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے۔ 100 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، بدلے میں اللہ آپ کو 700 عطا کرے گا۔ اتنے مخفی طریقے کے ساتھ صدقہ کریں۔ ساتھ مسلم شریف کی حدیث ملائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جو اس انداز سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کر رہا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے، یا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، اتنے مخفی طریقے سے صدقہ کریں، 1 کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ ہو، صرف 1 کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ جب کل قیامت کے دن ہوگا، نامہ اعمال لگا ہوگا، وہ ترازو زمین سے لے کر آسمان تک، اتنا بڑا ترازو جس میں 7 زمینیں اور 7 آسمان بھی آ جائیں، پھر بھی ترازو کا پلڑا اندر سے خالی نظر آئے، اتنا بڑا ترازو ہوگا۔ قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، نیک اعمال اور برے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے جا اپنے اعمال کا وزن کروا لو۔ ایک انسان اعمال کا وزن کروانے کے لیے میزان کے پاس کھڑا ہوگا، وہ کیا دیکھے گا؟ اچانک سے ایک بڑا سا پہاڑ چلتا چلتا آ رہا ہے، چلتا چلتا آ رہا ہے، اس کے آ کر نامہ اعمال میں رکھا جا رہا ہے۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں، یہ پہاڑ کیسا آ چکا ہے جس نے میرے نامہ اعمال کو وزنی کر دیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے دنیا میں رہتے ہوئے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، تو نے ایک دن میرے راستے میں 1 کھجور کا ٹکڑا صدقہ کیا تھا، میں نے اسے اپنے ہاتھ پہ رکھا، میں نے اس کی اس طرح پرورش کی جس طرح جانور اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، میں نے اسے پال پال کے اتنا بڑا کر دیا، تو صدقہ کر کے بھول چکا تھا لیکن میں تیرے صدقے کو نہیں بھولا۔ اے میرے بندے میں صدقے کو پالتا رہا، اتنا بڑا کیا، اتنا بڑا کیا، اتنا بڑا کیا، اپنے پاس سنبھال کے رکھا، آج تیرے اعمال کا وزن ہو رہا ہے، میں نے پہاڑ کے برابر بنا کر اسے تیرے نامہ اعمال میں رکھ دیا ہے، اس کا نامہ اعمال بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ 1 کھجور کے ٹکڑا صدقہ کرنے کی وجہ سے بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کھجور کا 1 ٹکڑا صدقہ کیا ہے لیکن اخلاص ہے، اخلاص ہے۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث ہے، ایک وہ حدیث جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ حدیث قدسی بھی سن لیجئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5352 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے میرے بندے، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، تو مجھ پہ خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں تو مجھ پہ خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اب اللہ پہ کون خرچ کرے؟ کہنے کا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندے تو میرے بندوں پہ خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں، جو لوگ ہیں غرباء ہیں ان پہ خرچ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ، میں 2-3 مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ امیر بندوں کو مال اس وجہ سے دیتے ہیں کہ وہ غریبوں پہ لوٹاتے ہیں۔ آپ غریبوں کو مال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مال دیتا ہے۔ اگر یہ غریب لوگ ختم ہو جائیں اللہ مال دینا بند کر دے، اس حدیث کی روشنی کے مطابق آپ غریبوں کے اوپر مال نچھاور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر مال عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا۔ اور صدقہ کے حوالے سے تیسری حدیث بھی سن لیجئے، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر بھی نوٹ فرما لیجئے، 614۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ آگ لگی ہو، پانی ڈالیں، آگ فوراً بجھ جاتی ہے، جتنی مرضی آگ ہو فوراً بجھ جاتی ہے۔ انسان کے گناہ جتنے زیادہ ہوں صدقہ کرنے سے فوراً سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے صدقہ کریں۔ اس حوالے سے آخری بات سن لیجئے، یہ جو 10 دن ہیں ان دنوں کے اندر تکبیر، تحلیل اور جو تحمید ہے
ان کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ تکبیر سے مراد اللہ اکبر، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ، اور تحمید سے مراد الحمدللہ۔ ان تکبیرات کا آغاز شروع کر دیجئے جب چاند نظر آ جائے، یکم ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یہ جو 13 دن ہیں، ان 13 دنوں کے اندر بڑھ چڑھ کر اللہ کی تکبیرات، تحمیدات، تحلیلات کا ذکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مسند احمد کی ہے، حدیث نمبر 6159، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، ان دنوں کے اندر تحمید، تحلیل اور تکبیرات کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ یعنی کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک حدیث سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ الا بشر، اس بندے کو خوشخبری ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا جنت کی خوشخبری ملتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اس بندے کو جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ پھر آپ بھی کہہ دیں لا الہ الا اللہ، کہہ دیں لا الہ الا اللہ، کہنے سے جنت کی خوشخبری مل رہی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ اکبر کہتا ہے الا بشر، اس بندے کو خوشخبری ملتی ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا جنت کی خوشخبری ملتی ہے؟ فرمایا نعم، جو بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ تو پھر تکبیرات بلند سے کہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک حدیث بھی سن لیجئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، معلق امام بخاری نے ذکر کی ہے، بخاری شریف قبل الحدیث 969 حدیث نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو بڑے پیارے صحابی ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں۔ ہر مومن کے دل میں ان دو صحابہ کرام کی محبت ضرور ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ اس امت کے فقیہ ہیں، فقیہ الامت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما میرے پیغمبر کی ہر عادت کے مطابق عادت کرنے والے، میرے پیغمبر کی سنت سے کثرت کے ساتھ محبت کرنے والے، یہ دو میرے پیغمبر کے پیارے صحابی۔ ان کا عمل کیا تھا؟ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا، یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بازاروں کی طرف نکل جایا کرتے تھے، بآواز بلند کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بآواز بلند اللہ کی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے۔ جب بازاروں میں لوگ دیکھتے کہ عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بلند آواز سے تکبیرات کہہ رہے ہیں، تو لوگ انہیں دیکھ کر تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ تو آپ یہ عمل کریں گے؟ چلتے پھرتے گھر میں داخل ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ کام کر رہے ہیں، ساتھ یہ تکبیرات پڑھتے رہیں۔ آپ جو مرضی کر رہے ہیں، ساتھ یہ تکبیرات پڑھتے رہیں، اپنے کام بھی جاری رکھیں، لیکن ان تکبیرات بھی کرتے رہیں۔ اور آخری عمل، یہ جو 10 دن ہیں، ان دنوں کے اندر قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ کیا کریں؟ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کم از کم ان 10 دنوں کے اندر ایک مرتبہ قرآن پاک لازمی مکمل کریں گے؟ ایک مرتبہ قرآن پاک لازمی مکمل کریں۔ روزانہ کے 3 پارے پڑھتے ہیں۔ ایک بات بھی سن لیجئے، ایک امام تھے، امام محمد گونلوی رحمہ اللہ تعالی، ہاسپٹل میں داخل تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کم قرآن پڑھا کریں۔ فرماتے ہیں ڈاکٹر کو کیا ہو گیا ہے؟ میں صرف روزانہ کے 10 پارے ہی تو پڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر کو کیا ہو گیا ہے؟ میں صرف روزانہ کے 10 پارے ہی تو پڑھتا ہوں۔ اور ایک بچہ اپنے بابا جان سے پوچھنے لگا، اے بابا جان، ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ صحابہ کرام محدثین 5-5 گھنٹے 10-10 گھنٹے 5-5 پارے 10-10 پارے ایک دن میں قرآن کیسے پڑھ لیا کرتے تھے؟ وہ بابا جان فرمانے لگے، بڑی پیاری بات کی، بیٹا جیسے تم 5-5 گھنٹے سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہو، 10-10 گھنٹے موبائل چلاتے رہتے ہو، صحابہ کرام اس طرح قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے۔ آپ ذرا دیکھیں نا، موبائل سے نکل آتا ہے کہ آپ نے کتنے گھنٹے موبائل یوز کیا ہے، تو دن کی آپ کو 5 گھنٹے 7 گھنٹے 10 گھنٹے ٹائمنگ نظر آ جائے گی۔ فضول لوگ موبائل چلاتے رہتے ہیں۔ ایک ہے قرآن پاک کی تلاوت سنیں، اچھے کام کریں، احادیث کا مطالعہ کیجئے، موبائل کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ایک فضول لوگ چلاتے رہتے ہیں، ویسے ہی واٹس ایپ فیس بک پہ لگے رہتے ہیں، یوٹیوب کی فضول ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 10-10 گھنٹے اسی طرح صحابہ کرام قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ تو آپ بھی چل پھر رہے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جو سستیاں رہ چکی، صبح شام کے اذکار کریں،
مکمل صبح شام کے اذکار کریں، چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر درود شریف کا اہتمام کریں۔ شارٹ درود شریف، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو درود میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ثابت ہیں، ان درود کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور ان 10 دنوں کے اندر لڑائی جھگڑے، فساد، فضول بیٹھنا، ٹائم ضائع کرنا، بغض، کینہ، حسد، عناد، لڑائیاں جھگڑے، فتنہ فساد، گالی گلوچ، یہ ختم کر دیجئے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ تمام گناہ ختم کر دیجئے، ویسے بھی چھوڑ دیجئے، لیکن یہ 10 دنوں کے اندر پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی برکت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ان عادتوں کو چھڑوا دے گا۔ ذرا کر کے تو دیکھیں، پریکٹس تو کریں۔ اور آخری بات، ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ جو لوگ چاہتے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہے، ان 10 دنوں کے اندر دعا کریں۔ میرا یقین ہے حدیث کے اوپر انشاءاللہ اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ جن کی لا علاج بیماریاں ہیں، ان 10 دنوں کے اندر دعا تو کر کے دیجئے، دعا کر کے دیکھیے، یعنی اللہ سے جو آپ کو مانگنا ہے، جو مانگنا چاہتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر مانگیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اذان اور نماز کے دوران یہ جو 15-20 منٹ ہوتے ہیں، ان 15-20 منٹ کے اندر بیٹھ کر اللہ کے سامنے دعا کریں، اللہ دعا کبھی رد نہیں کرے گا۔ چل پھر رہے ہوں، تکبیرات کہتے رہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ انشاءاللہ اگلے خطبے کے جمعہ کے اندر قربانی کے جو مختصر سے مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، نماز عیدین کے مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، تو تمام احباب وقت پہ تشریف لے کر آئیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔